السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اٹناؤ، میں ہوں علی سرور۔ بڑی اہم ڈیولپمنٹ جی آج بہت ہی، اور وہ ہے جی اوورسیز پاکستانی نے جو خطاب کیا وزیر اعظم پاکستان نے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے مقدمات کے لیے خصوصی عدالتیں اور دیگر سہولیات کا انہوں نے اعلان کیا ہے۔ اس پر بڑی خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں میں جامعات میں 10,000 سیٹوں میں سے 5% نشستیں اوورسیز پاکستانیوں کی ہوں گی، اور اس کے علاوہ میڈیکل کالجز کے حوالے سے بھی انہوں نے پالیسی بیان کی ہے۔ اس کے علاوہ آرمی چیف سید عاصم منیر، ہمارے سپہ سالار، دہشت گردوں کی 10 نسلیں بھی بلوچستان اور پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، صاف طور پر انہوں نے کہہ دیا ہے۔ اور وزیراعظم نے بھی یہ کہا کہ جب تک سید عاصم منیر آرمی چیف ہیں، دشمن میلی آنکھ سے بھی ہماری طرف نہیں دیکھ سکتا۔ یہ بڑا زبردست قسم کا پیغام پوری دنیا کو انہوں نے دے دیا ہے، خاص طور پر ہمارا اصلی دشمن جو رہتا ہے ہندوستان، اس تک بھی یہ پیغام پہنچا، اور یقینی طور پر وہاں بھی تھرتھلی مچی ہوگی۔ اچھا، پاکستان کا دورہ کرنے والے امریکی ارکان کانگریس نے عمران خان کا ذکر تک نہیں کیا۔ ایاز صادق، اسپیکر قومی اسمبلی، اس کے لیے بھی بڑی اہم ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے جن دو لوگوں نے ملاقاتیں کی، وہ پتہ نہیں کہاں بیٹھ کر کیا باتیں کرتے رہے۔ تو لگتا یہ تھا کہ کوئی بھی امریکہ سے آ جائے، کوئی شخص یا تاجر ہو یا وہ ارکان کانگریس میں کس کا تعلق ہو، تو پی ٹی آئی والے شادیانے بجاتے ہیں کہ بس خان آ گیا جی باہر۔ کیوں؟ وہ جی امریکہ سے فلاں بندہ آیا، اور دیکھیے گا وہ بات کرے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں ذکر تک نہیں کیا۔ یہ بات کی ہے نا، ریکویسٹ کی انہوں نے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور مستونگ میں پولیس ٹرک پر دھماکہ ہوا ہے جی، بلوچستان کانسٹیبلری کے 3 اہلکار شہید اور 16 زخمی ہوئے ہیں۔ اور اچھی خبر یہ ہے کہ بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی فچ، اس نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ بہتر کر دی ہے، اور فچ نے پاکستان کا معاشی منظرنامہ بھی منفی سے بڑھا کر مستحکم قرار دیا ہے۔ اور سیاست کی اگر ہم بات کریں، خاص طور پر اچھے کنالز کا جو مسئلہ ہے وہ مزید شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، اور وہاں جو آبپاشی کے وزیر ہیں، وفاقی وزیر، انہوں نے وہ تمام چیزیں سامنے لے آئے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ جناب یہ چیزیں ہیں۔ نوید قمر صاحب نے سوالات ان سے کیے ہیں، اور ان کا بھی انہوں نے جواب دیا، لیکن ضمنی سوال کرنے سے پہلے ہوا یہ کہ پھر قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو گیا ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی اب ظاہر ہے اس پہ شش و پنج میں ہے کہ ہوگا کیا، اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی 18 اپریل کو جلسہ کرنے جا رہی ہے حیدرآباد میں۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ نوید زہری صاحب موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ دانش فرید، بہت شکریہ۔ انیس منصور صاحب، معروف صحافی تجزیہ کار، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ سر، آج اوورسیز پاکستانی جو خطاب کیا وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے، انہوں نے جو چیزیں خاص طور پہ مقدمات کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کرنے کی انہوں نے بات کی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، اور ساتھ ساتھ جامعات میں 5% انہوں نے کہا ہے کہ جی نشستیں اوورسیز پاکستانیوں کی ہوں گی، اور میڈیکل کالجز میں بھی اوورسیز پاکستانی کا کوٹا 15% ہوگا۔ کس طرح دیکھتے ہیں ان تمام چیزوں کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھی بات ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بڑی پرابلم ہوتی تھی یہاں میڈیکل کالج میں داخلے کی، بڑی مہنگی سیٹیں ہوتی تھیں، وہ بھی بہت کم ہوتی تھی۔ اس میں اضافہ سب سے اچھی بات یہ ہے، باقی جامعات میں بھی دیا ہے، لیکن باقی جامعات میں تو وہاں پہ وہ خود بچوں کو ایڈمیشن مل جاتا ہے، سب کی کوشش ہوتی ہے، بلکہ یہاں کے بھی لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہاں کی جامعات میں پڑھیں، لیکن میڈیکل کالج کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے۔ لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق بھی دے دیتے، جو ان کی سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے، اس پہ کہہ رہے سوچ رہے ہیں۔ اور اس سے بھی اچھا یہ ہوتا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو الیکشن لڑنے کا بھی حق دے دیتے۔ بالکل، کیونکہ میں خود باہر رہا ہوں، ایگزائل میں بھی رہا ہوں، تو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے اوورسیز پاکستانی جتنی شدت سے اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ باہر جا کے احساس ہوتا ہے اپنے ملک کا بہت زیادہ، اتنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں کے لوگ کچھ کم کرتے ہیں، لیکن وہ بہت ہی زیادہ شدت سے محبت کرتے ہیں، اور ان کی جب بھی یہاں پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو ان کا بس نہیں چلتا کہ اپنا سب کچھ ادھر کریں۔ اور وہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کی مبادلہ جو ہے وہ اس سال 4 بلین، اس مہینے 4 بلین سے بھی زیادہ بڑھ گیا۔ مطلب پاکستان کا سب سے بڑا جو بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں ایک طریقے سے فوراً اس کا، وہ لوگ ہیں۔ حالانکہ بارہا وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں اپنی تقریروں میں، باہر ہم سنتے تھے ان کو، جو بھی کبھی لوگ آتے تھے، ہم ہوتے تھے کہ یار ہم یہاں سے کما کے پاکستان بھیجتے ہیں، اور یہاں سے کرپٹ سیاستدان اور بیوروکریٹ پاکستان سے وہ پیسہ واپس ادھر لے آتے ہیں۔ تو اس کا بھی ان کا بڑا مقدمہ رہا ہے۔ بہرحال اچھا تھا، بہت ہی کچھ چیزیں انہیں دی گئیں، اور جو ان کا حق بھی ہے، اور یہ 2 چیزیں اور دے دیں تو اور فائدہ ہوگا۔ اس پہ پھر بھی کسی حکومت نے اوورسیز کے لیے سوچا، یہ اچھی بات ہے کہ یہ جو چیزیں دی ہیں، یہ بھی بڑی بات ہے کہ یہ اچھا دیا ہے۔ خاص طور سے ان کی زمینوں پہ یہاں قبضے ہو جاتے ہیں جو ہمیشہ سے ہوتے ہیں، بڑا اہم مسئلہ، اس کے لیے وہ بڑا وہ تھے کہ یہاں انویسٹ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، جب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں گھر بنا ہوتا ہے، کسی پلاٹ پہ کسی کا قبضہ ہوتا ہے، اور وہ کوئی اتنا بڑا آدمی ہوتا ہے، وہ بیچارے آتے ہیں، وہ ڈراتے ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو وہ اس کے لیے اگر عدالتیں ہوں، اور اس میں واقعی ایک ٹائم پیریڈ میں
ان کو انصاف مل جائے تو یہ بہت ہی بڑا وہ ہوگا, بہت اچھی انویسٹمنٹ اور آئے گی ہمارے ملک میں. انیس منصوری صاحب, اسلام آباد میں اوورسیز پاکستانی کنونشن اور وزیر اعظم کا خطاب, سمندر پار پاکستانیوں کے لیے اسلام آباد میں خصوصی عدالتیں قائم کر دی گئی ہیں اور پنجاب میں کام جاری ہے. بہت شکریہ علی آپ کا. اور میں نے ابھی پی ٹی آئی کا موقف جانا کہ جناب ان کو الیکشن میں حصہ لینا چاہیے اور ان کو اچھا پی ٹی آئی کی یہ خوش فہمی ہے یا غلط فہمی کہ ان کو ہی ووٹ پڑیں گے اگر دے دیا جائے؟ مطلب یہ عجیب بات ہے نا. میں نے ابھی پورا پی ٹی آئی کا موقف سنا, جو اعتراضات تھے میں نے سنے, پی ٹی آئی کی پوری پریس ریلیز میں نے اس پر 3.5 منٹ زیادہ دیر نہیں زیادہ. بہرحال آپ نوید بھائی کی طرف کیوں اشارہ کر رہے ہیں؟ میں اس طرف اشارہ نہیں کر رہا تھا. اچھا یہ بات نہیں کر رہے آپ؟ اچھا نہیں وہ تو پی ٹی آئی. اچھا آپ نے بھی دہرایا ہے کیا یہ سب؟ اچھا دیکھیں آپ لوگ پتہ نہیں خوف سے, میں نے کہا جب تک خوف سے نہیں نکلیں گے تو وہ کیسے مقابلہ کریں گے اپنے حریف کا. آپ کے اپنے حریف کے خوف میں اتنا مبتلا ہیں کہ کہیں بھی ووٹ کی بات آتی ہے تو ایسے ہاتھ نہیں کوئی کانپ جاتے کہ یہ کیا بول دیا. بھائی اگر اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دیں, حق دیں, تو ضروری نہیں کہ وہ سارے کے سارے واٹس ایپ گروپس کا مسئلہ سارا. اس سے عمران خان سے پہلے بھی تو سیاست تھی نا, وہ پہلے تھے, آج بھی دے رہے ہیں. آپ ووٹ سے تو ہے نا وہ 2 سال ہو گئے تو بھائی آپ بھی کچھ ایسا کریں کہ آپ کو بھی ووٹ پڑے, انڈے نہ پڑے باہر. تو بالکل اب آپ جو بھی بولیں, اب آپ جو بھی بولتے رہے, فتوے لگاتے رہے, جو بھی کرتے ہیں, حقیقت کا سامنا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ہم نے کہا دیکھیں تحریک انصاف کی پریس ریلیز آپ نے سن لی ہوگی, مگر میں نے جو تعریفیں کی اس کا ذکر نہیں کیا. جو چیزیں دی, جو چیزیں دیکھیں یہ بہت پرانا ہے. مجھے یاد ہے جب عمران خان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی تھی, جس زمانے میں وہاں ایگزائل میں تھا, بینظیر بھٹو صاحب ایگزائل میں تھی, اس وقت بھی وہاں کے پاکستانیوں کا یہ نعرہ ہوتا تھا کہ ہمیں ووٹ کا حق دیں, ہمیں بھی الیکشن میں لڑنے کی اجازت دی جائے. جو جب سے چلا آ رہا ہے اس سے بھی پہلے سے چلا آ رہا ہے, لیکن ان کو نہیں دیا جاتا. اب عمران خان آ گیا تو آپ اس کے خوف میں ہیں. عمران خان آج نہیں کل چلا جائے گا, کوئی دوسرا لیڈر آ جائے گا, لیکن ان کا بھی حق ہے نا, وہی پاکستانی ہیں, ضرور بات وہ بھیج رہے ہیں, سیلاب ہو, زلزلہ ہو, مدد وہ کر رہے ہیں آپ کا ہر چیز کے اس میں, تو ان کو بھی حق ہونا چاہیے ووٹ کا, یا نہیں ہونا چاہیے. میں تو بس پی ٹی آئی کی جذباتی بس جو بات کا جواب نہیں آتا پی ٹی آئی پڑھا دیا مسلسل وہی بات میں وہی کہہ رہا ہوں نا. میں تو مکمل وقت دیے رہا ہوں نا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ جناب دیکھیے تحریک انصاف کو ہمیشہ گلا رہتا ہے کہ انہیں وقت نہیں دیا جاتا. ہم نے تو پورا وقت دیا کہ چلیے جناب آپ بول لیجیے, آپ بول لیجیے. اس میں 10,000 سیٹوں میں سے 5% نشستیں ہیں اوورسیز پاکستانیوں کی ہوں گی جامعات میں. اس کے علاوہ میڈیکل کالجز میں 15% کوٹا, اور اوورسیز پاکستانیوں کو 3,000 بچوں کو میڈیکل کالج میں داخلہ دیا جائے گا. اوورسیز پاکستانیوں کے 5,000 بچوں کو ہنر سکھایا جائے گا. اوورسیز پاکستانیوں کے لیے سرکاری ملازمتوں میں عمر کی حد میں 5 سال کی چھوٹ بھی. یہ بہت ساری چیزیں اناؤنس کی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ترسیلات زر ظاہر ہے بہت زیادہ آئی ہیں, ایک نیا ریکارڈ بنا, پھر یہ اس طرح کی سہولتیں مزید ظاہر سے پہلے کسی حکومت نے نہیں دی. شہباز شریف صاحب ظاہر پیپلز پارٹی سے حکومت میں ہے نہیں, تو کریڈٹ لے بھی نہیں سکتے, کیا لیں گے سر آپ کو لگتا ہے؟ آج مجھ سے ہی بات کرنی ہے تو میں کر لیتا ہوں, پھر یہ ہو جائیں گے. دیکھیں پیپلز, اس میں کریڈٹ کی بات ایک ہی ہے جو سب سے اچھی چیز ہے. دیکھیں ہنر سیکھنے امریکہ, کینیڈا, انگلینڈ سے یہاں آئیں گے, جامعات میں پڑھنے وہاں سے یہاں آئیں گے. بچے نہیں رہتے ہیں. دیکھیں میں نے کہا میڈیکل کالجوں میں ایک پرابلم ہوتی ہے, وہ بہت اچھا اقدام ہے. عدالتیں بنا دیں اور اس پہ اگر عمل بھی ہو جائے, ان کو انصاف مل جائے ان کی زمینیں کم تک, تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے. باقی جو ان کی ڈیمانڈ تھی جو نہیں ہوئی پوری, وہ میں نے آپ کو بتائی ہے. اب بھائی کا موقف بھی لے لیجیے ذرا, کچھ بولیں تو سوائے فتوے لگانے کے کچھ. ہم نے تو کچھ کھا ہی نہیں ابھی, تو ہم نے کہا کہ جناب پریس ریلیز آپ نے, تو آپ کچھ کہیں نا. اچھا علی دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ اس وقت یہ سارا جو پروجیکٹ ہے یہ 2 وجوہات سے. ایک تو جو ایک تاثر یہ ہے کہ تحریک انصاف کا جو سپورٹر ہے وہ زیادہ بڑی تعداد میں موجود ہیں باہر, اور اسی لیے یہ تاثر ظاہر کرنے کے لیے حکومت کی کوشش تھی کہ اس طرح کا کوئی ایک پروگرام, ایک ایونٹ کیا جائے اور اس طرح کا ایک انعقاد کیا جائے. دیکھیے پاکستانیوں کی قریباً کوئی 40 لاکھ سے زیادہ پاکستانی اس وقت بیرون ملک میں آباد ہیں, اور 40 لاکھ کی ترجمانی کرنے کے لیے یہ ایک بہت چھوٹا ایشو ہے, چھوٹا معاملہ ہے. دوسری بات چیز یہ ہے کہ پاکستان نے جو اوورسیز ہے اس کی کلاسیفیکیشن یا اس کی کیٹیگریز جو ہے وہ ڈیفائن کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے. ایک وہ اوورسیز ہیں کہ جو کہ ڈیول نیشنل ہیں, جن کی دوہری شہریت ہیں. ایک وہ ہیں کہ جن کی صرف ایک شہریت ہے, وہ بھی باہر کی ہے. اور ایک وہ ہیں کہ جن کے پاس کہیں اور کی شہریت موجود نہیں ہے. پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد, جس میں قریباً کوئی 25 لاکھ کے قریب جو آبادی ہے, جو لوگ ہیں, وہ اس وقت یو اے ای, سعودی عرب اور خلیج کے ممالک کے اندر موجود ہیں. اور ان کی جو بڑی تعداد ہے وہ صرف پاکستان کی نیشنلٹی رکھتی ہے. تو کیا ان کے لیے اوورسیز کا ہم کیٹیگری یا ہم ان کو اوورسیز کہتے ہیں کسے ہیں, یہ آپ کہہ رہے ہیں وہ ڈیفائن کیا جائے؟ وہ ڈیفائن کیا جائے.
معاملہ یہ ہے کہ اوورسیز کے حوالے سے بار بار اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب 5% ان کا کوٹا، 10% کوٹا، 20% کوٹا، ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسی کیٹیگری نہیں ہے کہ یہ کوٹے کی ڈویژن کس طریقے سے ہوگی اور کیسے ہوگی. جب ہم یہ بات کر لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ سوال اٹھتا ہے کہ جناب میڈیکل کالجز میں ان کے ایڈمیشن کی اگر بات کی جا رہی ہے تو وہ کون سے ہیں کہ وہ ہنرمند افراد ہیں کہ جو خلیجی ممالک کے اندر موجود ہیں، یا وہ ڈیول نیشنل لوگ ہیں کہ جو کہ یو کے اور یو ایس کے اندر موجود، یو کے اندر موجود، یو ایس میں تو صرف ایک ہی نیشنلٹی ہوتی ہے، اور یو ایس میں جو موجود ہیں کیا ان کے پاس ایک ہی نیشنلٹی ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ان کا ایشو کس طریقے سے ریزالو ہوگا، وہ کس طریقے سے ان کو ہم اوورسیز پاکستانی یا ان کو یہ کہیں گے کہ جناب یہ پاکستان کے نیشنل ہے. اب اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب اس طرح کے کوئی ایشوز ہوتے ہیں تو ہمیں ان سب چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سب اقدامات کے لیے جو چیزوں کو اور کیٹیگرائز کرنے کی ضرورت ہے، اور چیزوں کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے، اور میں اس بات کا بہت زیادہ حمایتی ہوں کہ جناب اوورسیز پاکستانیوں کے ظاہر سی بات ہے دل یہاں پر دھڑکتے ہیں، تو جو بھی ان کے معاملات ہیں ان کو حل ہونا چاہیے. جہاں تک الیکشن کا سوال ہے میری، کیونکہ پھر وہی بات ہے کہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کون کرے گا؟ وہ کہ جن کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے، وہ کہ جن کے پاس صرف ایک نیشنلٹی ہے وہ بھی امریکن ہے، پاکستان کی نیشنلٹی نہیں ہے لیکن وہ پاکستان سے گئے ہوئے لوگ ہیں، یا پھر وہ خلیجی ممالک میں رہنے والے لوگ کہ جن کے پاس صرف اور صرف پاکستان کی شہریت تو اس میں نویز زوہری صاحب اوورسیز کی ہم بات کرتے ہیں تو اوورسیز سے مراد صرف جو پاکستان سے باہر گیا ہوا ہے چاہے نیشنلٹی کسی ملک کی ہے نہیں ہے وہ شامل ہے؟ دیکھیں ایک ہے نیکوپ جو ہے نیشنلٹی، وہ جو اوورسیز پاکستانی ہے نا ان کے لیے جو ان کو ایک کارڈ دیا جاتا ہے آئیڈینٹی کارڈ کی طرح، ان کا وہ ویزا بھی ہوتا ہے اس ملک میں آنے کا اور وہ ان کی شناخت بھی ہوتی ہے، اس کو نیکوپ کہتے ہیں. وہ جس کے پاس ہوتا ہے اس کو اوورسیز پاکستانی کاؤنٹ کیا جاتا ہے. اچھا اس کارڈ کے اس کارڈ والوں کو، اوورسیز پاکستانیوں کو ہی وہ کارڈ دیتا تھا کہ بار بار ان کو ویزا لینے نہیں پڑے. تو وہ ڈوئل نیشنل کو بھی ملتا ہے اور جو جن کی سنگل نیشنلٹی ہوتی ہے جو امریکہ سے ہیں، کینیڈا میں، ان کو بھی نیکوپ دے دیا جاتا ہے تاکہ یہاں کا ان کو نیکوپ کس طرح سے مل سکتا ہے جن کے پاس سنگل نیشنلٹی ہے؟ سنگل والوں تو پھر وہیں کے ہو گئے نا، وہ تو نیکوپ جو پاکستانی پاسپورٹ نیکوپ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا بھی ایک اور کارڈ ہوتا ہے ابھی جس کا نام ذہن میں نہیں ہے. نیکوپ تو ان کو ہوتا ہے، ان کو ابھی یاد آ جائے گا پروگرام کے دوران میں بتا دوں گا، ان کو وہ کارڈ دیا جاتا ہے تو اس کے تحت وہ یہاں پہ جائیداد بھی خرید سکتے ہیں اور آنا جانا بھی، اور ان کو ایک طریقے سے دیکھیں نا آپ اوورسیز پاکستانی کہتے ہیں. یہ بڑا فرق ہے بھائی. دیکھیں جن کے پاس پاکستان کی نیشنلٹی نہیں ہے، جنہوں نے پاکستان کی نیشنلٹی سے دستبرداری لی ہے، جو لوگ امریکہ کے اندر مقیم ہے، سارا امریکہ کے اندر ایک ہی نیشنلٹی کا اصول ہے نا، دو کا نہیں ہے، تو وہ لوگ تو پاکستان کے نیشنل ہی نہیں ہیں. ہم اس کو ڈیفائن کیسے کریں گے؟ دیکھیں بڑا سنجیدہ موضوع ہے. جب ہم سنجیدگی سے بات کرتے ہیں کہ جناب ان کو الیکشن میں حصہ لینے دیا جائے تو ہمیں ان کو کیٹیگرائز کرنا پڑتا ہے کہ یار دیکھیں پاکستان میں قانون سازی کا جو ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، میں اب ذرا سا کھل کر جب ہم بات کرتے ہیں وہ یہی معاملہ ہے کہ یہ بار بار کچھ لوگوں کی طرف سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ باہر کے لوگوں کو الیکشن میں حصہ لینے دیا جائے. تو پاکستان کی پاکستان کی حکومت کے لیے یہی کیٹیگرائز کرنا بہت زیادہ مسئلہ ہے. دیکھیے ڈیول نیشنلٹی کا مطلب ہے آپ تو صرف یورپی ممالک تک رہ گئے نا، پھر اس کے بعد اپنے خلیج ممالک میں جتنے بھی پاکستانی رہتے ہیں ان سب کو آپ نے مائنس کر دیا. ان کو تو وہاں نیشنلٹی زیادہ کر ملتی نہیں، میں ایک بات کہہ رہا ہوں نا، میں ایک بات کہہ رہا ہوں نا. دیکھیں ان کے لیے اوورسیز نہیں کہہ سکتے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں وہ ان کو بھی ایک کارڈ ہوتا ہے، میرے ذہن سے وہ نام نکل گیا، وہ ایک الگ بات ہے. وہ جب آپ اس سے ایک مدت سے زیادہ رہتے ہیں تو وہ اس کو آپ اوورسیز دیکھیں اگر آپ ان کے لوگوں کو یہاں پر اگر ملازمتوں کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 5% آپ ان کا کوٹا رکھ رہے ہیں تو کس کا رکھ رہے ہیں؟ میں ایگزامپل دے رہا ہوں. آپ الیکشن میں کس کو حصہ لینے کی دعوت دیں گے؟ ان کو کہ جو کہ برٹش نیشنلٹی رکھتا ہے یا پاکستانی نیشنلٹی رکھتا ہے؟ ایک سوال میرے بات ہے. کچھ ہمارے یہاں پہ خارجہ امور کے پاسپورٹ سرنڈر کر دیں. دیکھیں میں ایک بات کر رہا ہوں، کچھ خارجہ امور کے ساری دنیا میں ممالک ایسے ہیں جہاں ڈوئل نیشنل کی اجازت ہے، ایک دو تین ملکوں کو چھوڑ کے تقریباً ملکوں میں. دیکھیں اقوام آج پاکستان کی اسمبلی کے اندر ایک قرارداد منظور ہوتی ہے فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کی مخالفت میں. مجھے ایک بات بتائیے کہ جس کے پاس برٹش نیشنل ہے، جو امریکن نیشنل ہے، مثال دے رہا ہوں میں، وہ اسمبلی کے اندر موجود ہو، وہ کس طرف ووٹ کرے گا؟ دیکھیے یہ بہت سینسیٹیو ایشوز ہوتے ہیں. ہم جذباتی باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ان کو لے کر آ جائیں اور ان کے لیے لے کر آ جائیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ یہاں پر بات کرتا ہے اسرائیل کے مخالفت میں تقریریں کرتا ہے تو کیا وہ امریکہ کے اندر یا یورپ کے اندر کہیں پر تو پھر وہ کس طریقے سے بات کرے گا؟ وہ کس طریقے سے بات کر سکے گا؟ اچھا سر آگے بڑھتے ہیں اور آج اسلام آباد میں پہلے اوورسیز جو کنونشن خطاب میں آرمی چیف نے کیا کہا، میں تو چاہتا ہوں تھوڑا اس پہ بات کریں ہم، کہ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کی 10 نسلیں بھی بلوچستان اور پاکستان کی کچھ نہیں بگاڑ سکتی. جب تک غیور عوام افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. آپ صرف پاکستان کے سفیر ہی نہیں، پاکستان کی وہ روشنی ہیں جو پورے اقوام عالم پر پڑتی ہے. کیا کہیں گے جناب؟ ایک پیغام دیا انہوں نے خاص طور پر دہشت گردوں کو. بہت اچھا لاؤڈ اینڈ کلیئر پیغام ہے
کہ 10 نسلیں بھی دہشت گردوں کی ہمارے بلوچستان کو ہم سے علیحدہ نہیں کر سکتے، اور یہ جو دہشت گردی ہے یہ ختم ہو جائیں گے. دہشت گرد جو ہیں آج نہیں تو کل ختم ہو جائیں گی. ایسی کوششیں کرنے والوں کے لیے ایک واضح پیغام ہے. دوسری طرف جو پاکستانی ہیں، اور ہر پاکستانی باہر ملک میں اپنا سفیر ہوتا ہے، وہ آپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے آپ نے اس کو، تو ان کے لیے بھی انہوں نے بڑے اچھے کلمات دیے، اور اتنی جو چیزیں ملی ہیں اس میں بھی ان کا ضرور وہ رہے گا. اور میں کہتا ہوں بہت پازیٹیو، ان کی تقریر بہت پازیٹیو تھی، میں اس کی اپریشیٹ کرتا ہوں. دیکھیے اس میں ایک جو دہشت گردی کی بات کہی گئی، لیکن دوسرا جو اس کے بڑے اہم پہلو ہے کہ پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ ہمارے پاس جو ہے نا ڈرین ہو رہا ہے، یعنی ہمارے جتنے اچھے دماغ ہیں وہ پاکستان سے چاہ رہے ہیں. تو یہاں چیف آف آرمی اسٹاف نے بڑی وضاحت کی کہ جناب یہ ہم ڈرین نہیں کر رہے بلکہ گین کر رہے ہیں. جو یہاں سے پاکستان کے لوگ جا رہے ہیں اور وہ وہاں پر اگر اچھے شعبوں میں اچھی جگہ پر جا رہے ہیں تو وہ گین کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر آتے ہیں تو سارے وہ گین کرتے ہیں. اوور آل اگر اس سے ایک بات بہت واضح طور پر نظر آ رہی ہے، جسے ہم اگر سیاسی پہلوؤں پر اگر اس سے گفتگو کریں اور پاکستان کے نظام پر بات کریں، تو اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف اور موجودہ حکومت کے درمیان جو ہم آہنگی اس وقت نظر آ رہی ہے، اور وہ جو پچھلے زمانے میں ایک بڑا مشہور سلسلہ تھا کہ ایک پیج پر نظر آ رہے ہیں، یہ ایک واضح طور پر یہاں سے مثال دی جا رہی ہے. ابھی یہ پروگرام ہو، اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا مائنز اینڈ منرلز کا جو پروگرام ہوا، اس کے اندر بھی یہ بات واضح ہوئی. تو یہ اچھی بات ہے کہ جناب چلیے کم سے کم جو پالیسیز ہیں اس میں ایک یکسانیت کا رجحان پایا جائے. اور پاکستان جو وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے بھی اسی بات کی طرف اشارہ دیا کہ اگر وہ یکسانیت ہوگی، کم سے کم پاکستان کسی ایک طرف تو جائے نا. کہ اگر جب ہوتا یہ تھا کہ دونوں الگ الگ سمتوں میں ہوتے ہیں تو پھر کافی مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ سسٹم کتنا مستحکم رہتا ہے، کہ اسی کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ اس وقت جو معاشی صورتحال ہے یا اصلاحات ہیں، جو سیاسی نظام ہے، اس کی طرف ایک اشارہ ہوگا. تو دیکھتے ہیں آئندہ دنوں کے اندر کیا ہوتا ہے. لیکن پیغام جو ہے وہ آج کل چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں وہ بڑے کلیئر پیغامات دے رہے ہیں. جو کوئی بھی ہے اس میں خارجہ پالیسی ہو، اس میں معاشی پالیسی ہو، اس میں دہشت گردی کا ایلیمنٹ ہو، یہ بہت زیادہ واضح ہو رہا ہے. اچھا جی، پاکستان تحریک انصاف کے بانی سے اڈیالہ جیل میں ان کی بہنوں کی ملاقات آج بھی نہیں ہو سکی، لیکن خبر کیا ہے اس میں؟ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل ہیں سلمان اکرم راجہ، ان کی فہرست کے برخلاف فیصل چودھری جن کو خان صاحب نے ہٹا دیا تھا وکالت سے، ان سمیت 4 دیگر لوگ آج بانی سے مل کر آ گئے. فیصل چودھری کے ساتھ علی عمران، رائے سلمان، مبشر مقصود نامی افراد نے آج بانی سے ملاقات کر لی. اور پی ٹی آئی کی جاری جو فہرست ہے اس میں شامل صرف بیرسٹر گوہر اور سلمان صفدر کو ہی اجازت ملی ملاقات کی، اور جبکہ بانی کی جو بہنیں ہیں اڈیالہ جیل میں ملاقات کے لیے ان کو اجازت نہیں ملی. سر یہ عجیب سی بات نہیں ہے کہ جن کو خان صاحب نے وکالت سے بھی ہٹا دیا، جن کو یہ جو خاص طور مبشر مقصود اور رائے سلمان ان سے شاید ملنا بھی نہ چاہتے ہوں، ان کو ملاقات کرا دی، پارٹی کے لوگوں کو نہیں کرائی. دیکھیں یہ تو پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں بھائی یہ پی ٹی آئی والوں کا تو یہ گلہ بہت عرصے سے چل رہا ہے کہ جس سے ہم چاہتے ہیں جو چیئرمین سے ملے ان سے وہ ملاقات کرتے نہیں ہیں، اور کرتے نہیں، وہ کہتے ہیں کرائی نہیں جاتی، اور وہ ان کو بھیج دیتے ہیں جن کو ہم نہیں چاہتے. تو یہ تو ان کا جھگڑا چل رہا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے. دیکھیں آپ نے ہر طرح کی پابندی لگا دی، ٹھیک ہے، ان کو نہ عدالتوں میں پیش کر رہے ہیں، نہ ان کا میڈیا کے ساتھ کوئی انٹریکشن ہے، آپ ان کی فیملی کی ملاقاتیں بھی آپ نے محدود کرتی ہیں. تو کم از کم پارٹی کے ممبران سے ملنے کی اجازت ہونی چاہیے. یہ غلط روایتیں ڈالی جا رہی ہیں، ہمیں تو ملا نہیں رہی، یہ بندے کون ہیں جو مل کے آئے. اور دوسرا میں بلیم کروں گا پی ٹی آئی پہ کہ دیکھیں پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات جب تک ختم نہیں ہوں گے، جب تک وہ سارے ایک پیج پہ نہیں آئیں گے، جو ان کے بڑے لیڈران ہیں ان کو اس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر وہ ایک پیج پر آ جائیں، اگر وہ بولیں بھائی اس کے علاوہ کوئی جائے گا نہیں ہے تو حکومت اس لیے ملوائے گی نہیں. حکومت اگر وہ ایک پیج پہ آ جائیں گے تو حکومت مجبور ہوگی کہ ان میں سے کسی کو ملائیں. وہ بولے ہم نہیں جائیں گے ملنے، وہی جن ملنے جائیں گے جن کو یہ 4-5 آدمی جن کو وہ کریں آتھرائز کی یہ جس کی لسٹ میں نام دیں گے ان کو ملائیں. انہوں نے لسٹ تو دی ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم جس کے نام دیتے ہیں 2 اس میں سے ہوتے ہیں، 4 اپنے ہوتے ہیں. ہاں تو وہ ان کو نہیں جانے دیں تنظیم طور پہ جو ان کی تنظیم. ارے حکومت جانے دے رہی ہے، اگر پارٹی کے لوگ ہیں اور پارٹی کی قیادت ہی ان کو جو بول رہی جو موجودہ قیادت ہے، اگر وہ بول رہی ہے نہیں جائیں گے تو وہ کیسے جاتے ہیں؟ فیصل چودھری کا تعلق نہیں ہے پی ٹی آئی سے، پارٹی کا بندہ تھوڑی ہے وہ. بھائی تو پارٹی کا بندہ نہیں ہے، اگر ان کا وکیل ہے تو وہ جا سکتا ہے. وکیل سے ہٹا دیا خان صاحب نے، تو پھر کس حیثیت سے ملنے کی؟ یہ تو پوچھ رہے ہیں وہ کہ بھائی آپ ہمیں بتائیں ہماری فہرست میں نام نہیں اس آدمی کا، یہ کیسے چلا گیا؟ جائز ہے تو اس سے پھر پوچھنا چاہیے نا ان کو. دیکھیں ان کو میرا پھر وہی موقف ہے کہ گوہر ایوب کو اور بیرسٹر گوہر
عمر ایوب اور وزیر اعلیٰ جو یہ ہے 4-5 یہ مل کے آپس میں ایک فیصلہ کر لیں کہ ہم ایک لسٹ دیں گے, اسی لسٹ کے تحت ملاقات ہوگی. اس کے علاوہ پارٹی کا جو آدمی بھی جائے گا اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو 4 دن ملاقات نہیں کریں, 5 دن نہیں کریں, 6 دن تو وہ کرائیں گے نا ملاقات. یہ پی ٹی آئی کا موقف ہے. اچھا تو میں جو بات بول دوں اگر وہ صحیح ہے یا غلط ہے وہ پی ٹی آئی کا موقف ہو جاتی ہے. آپ جو بات بولتے ہیں وہ کس کا موقف ہے؟ آپ نون لیگ کے موقف کو بیان کرتے ہیں, آپ دے دیں جی حکومت کا موقف. ابھی آگے چلتے نا, آگے چلتے. حکومت کا موقف کیا ہے؟ اچھا چلیے ذرا سا مجھے علی دیکھیں, بات ساری ہے کہ ایک تو ہمارے یہاں ادھورا سچنا بڑا نقصان دہ ہوتا ہے. اچھا ادھورا بولا انہوں نے, ہاں پورا کر دیں. بس آپ سنیں نا, بڑا وہی اپنا جو پی ٹی آئی کا موقف ہے وہی بیان کرتے ہیں. وہ درمیان سے لائن اٹھاتے ہی ہوں اور کہتے ہیں یہ جو ہے وہ ہمارا, دیکھیے ہم نے کیا کیا ہے. وہ ایوب خان کو بھول جاتے ہیں, باقی سب ان کو یاد رہتے ہیں. تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے ان کے ساتھ. اچھا اب معاملہ یہ ہے علی کہ دیکھیے یہ جو 4 نام آپ نے کہے نا یہ کیوں گئے ہیں اور اس کی وجوہات ذرا سا دیکھ لیتے ہیں. در حقیقت آج منگل کا دن ہے اور 2 دن مختص ہیں ملاقاتوں کے حوالے سے, منگل اور جمعرات کا. آج جو 4 نام گئے ہیں, جو ابتدائی 4 نام گئے ہیں, وہاں پر ایک مقدمہ چل رہا ہے اور وہ خاص طور پر جو پنڈی میں حملے ہوئے تھے صحیح اس حوالے سے ایک مقدمہ چل رہا ہے جس میں 100 سے زائد لوگوں پر فرد جرم عائد کیا گیا ہے. یہ لوگ اگر آپ ان 4 کو دیکھیں یہ وکلا کی حیثیت سے گئے ہیں اور یہ صرف ان کے وکیل نہیں ہیں بلکہ یہ وکلا ہیں اور کیسز کے. ان کے وکلا نہیں ہیں, خان نے منع کر دیا فیصلے کا. خان کے وکیل نہیں ہیں لیکن فواد چودھری کا وکیل وہ ہے. اب میری بات کو سنیں نا, میری بات کو پی سنیں. ٹی آئی والے ہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب ہم نے ایک فہرست دے دی جس میں ان کا نام نہیں ہے, بھائی صاحب میری بات تو سنیں. اپلیکیشن تو کوئی بھی دے سکتا ہے ملنے کے لیے نا. بھائی صاحب ہم اور آپ چلے جائیں کہ ملنا ہے فلاں سے, بھائی میری بات سنیں. وہ بولیں گے شاید آپ کو ملا دیں. نہیں میری بات, وہ کیا کہیں گے وہ کہ بھائی لسٹ دیکھ لی ہم نے, آپ کا نام نہیں ہے. ان کے لیے کیوں نہیں دیکھے؟ یہ کہتے ہیں نا کہ لسٹ کہاں بن رہی ہے, یہ سوال ہے. منسٹر گور نے دی ہے, سیکرٹری جنرل سلمان راجہ نے دی ہے. لیکن ایک لسٹ اور ہوتی ہے جس سے ملاقات کرائی جاتی ہے, اس میں ان کا نام نہیں ارے ہوتا. بھائی دو وہ الگ لسٹ کہاں بنتی ہے یہ حکومت سے پوچھ لیں. اچھا ارے حکومت بھائی بتائیے, دو الگ آپ الگ حکومت کی طرف سے نمائندگی کر رہے ہیں. 2 الگ الگ باتیں ہیں. دیکھیے آپ ذرا سا حقیقت کی طرف جاتے ہیں. اچھا حقیقت کی طرف. یہ 4 لوگ جو گئے ہیں یہ اس مقدمے کے لیے گئے. میری بات کو سمجھیے, جب یہ مقدمے کے لیے گئے ہیں تو در حقیقت اس میں تاثر وہ لوگ آ کے دے رہے ہیں کہ ہماری تو صاحب سے ملاقات ہوئی. میری بات کو سمجھیں, اصل جو اس میں ملاقات کا عنصر ہے وہ ہے بیرسٹر گوہر صاحب کا اور سلمان اکرم راجہ کے درمیان چلنے والی. سر ایک بات بتائیں, سگی بہنیں لاہور سے آ رہی ہیں ملنے کے لیے اسلام پہلے آباد, 2 باتیں, ہم تینوں باتوں کو اس کا یہ بتائیں آپ, کوئی منع کر سکتا ہے سر؟ نہ پارٹی منع کرے گی نہ خان صاحب منع کریں گے. ارے بھائی بہنیں کہہ رہی ہیں بھائی ہم تو سگی بہنیں, ہمیں تو ملوا ارے دو. بھائی ہم اچھا آ رہے ہیں نا اس پر, آپ پہلے ایک ایک کر کے ہم چلتے ہیں نا. اچھا اب وہ جو دوسرے لوگ ہیں انہوں نے جا کر کہہ دیا ہماری تو ملاقات ہوئی ہے ہم سے. انہوں نے کہہ دیا کہ جناب یہ کیا بات ہو گئی, جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے. ملاقات کے لیے باقاعدہ لانا, اور اگر ملاقات ہوئی, باہر آ کے انہوں نے بات بھی کی. اگر دیکھیں نا خان صاحب اگر نہ چاہیں تو کہہ رہے ہیں ہم تو اندر گئے اور ہم نے پھر جا کے ریکویسٹ کی. فیصل چودھری صاحب نے فرمایا میڈیا سے, میں نے ریکویسٹ کی کہ جی بانی کی ملاقات بشرا بیوی سے بھی کروا دو, تو پھر بشرا بیوی کو لے آئے, پھر بانی کی ان سے بھی ملاقات ہو گئی. دیکھیے خان چلیے صاحب, ہماری ریکویسٹ پہ آئی. دیکھیے آپ یہ پولیٹیکل پروپیگنڈا آپ سمجھتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ آگے ہوں, اور جو سلمان اکرم راجہ اور فیصل چودھری کے درمیان جھگڑا کس بات کا ہے؟ اسی بات کا تو ہے کہ یہ آ کر کچھ اور کہتا ہے, یہ آ کر کچھ اور کہتا ہے. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے علی, یہ تو ملاقاتیں ایک بڑی سانویت رکھتی ہے. اصل معاملہ ہے سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر کے درمیان کا. آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلی بار بھی یہ ہوا تھا کہ سلمان اکرم راجہ پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ یہاں پر ان کی بہنوں کو دیا جائے, اور بیرسٹر گوہر نے جا کر اندر ملاقات کر لی تھی, جس پر بعد میں ان کی جو پارلیمانی کمیٹی اور کور کمیٹی اس میں اختلاف بھی ہوا اور دونوں کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی. آج بھی بالکل یہی ہوا. در حقیقت پی ٹی آئی اس وقت 2 حصوں میں تقسیم ہے. ایک وہ حصہ ہے کہ جس کو علیمہ خان صاحبہ اور جو پنجاب لابی کہلاتی ہے, علیمہ خان صاحبہ اور سلمان اکرم راجہ, یہ ایک پلیٹ فارم پر ہیں, جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ بیرسٹر گوہر والا معاملہ الگ ہے کہ جو کہ خیبر پختونخوا کا اس کو لیڈ کرتے ہیں. ان دونوں کی آپس کی چپکلش کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ گروپ چلا جاتا ہے کبھی, اور یہ گروپ کیونکہ آج کل ریزسٹنس موڈ میں ہے تو اس کو اجازت نہیں مل پاتی ہے. ہم پورے سینیریو کو جب جانچ کر کر خبر دیں گے تو ذرا بہتر ہوتا ہے. تو وہ فیصل چودھری والا معاملہ الگ ہے, ان دونوں کے درمیان کے جھگڑا کا الگ ہے کہ جس میں بیرسٹر گوہر چلے جاتے ہیں کہ میں پارٹی چیئرمین ہوں, مجھے تو اجازت ہے, ہاں بولے چلے جائیں. اب اس پہ یہ دونوں گروپ کیا کر رہے ہیں, ایک دوسرے پر یہ تاثر دیتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر در حقیقت جو ہے وہ کہیں اور کا آدمی ہے اور وہ اس کو چلایا جاتا ہے, تو فیصل چودھری کہیں اور کا آدمی ہے وہ چلا جاتا ہے. تو یہ ساری سیاست چل رہی ہے, تو ایک دوسرے پر اسٹیبلشمنٹ کے خاص آدمی کا الزام لگا کر دونوں ادھر رہ جاتے ہیں. یہ ہے پوری خبر. حکومتی موقف آ گیا آپ کے پاس؟ نہیں, خبر پوری ہے نا. خبر دیکھیں, خبر کو پوری کو دینا. آپ ایسا نہ کہیں یہ تو بھائی ہو کیا رہا ہے, اندر کی سیاست تو دیکھ لینا کہ حکومت چاہتی ہے کہ ریزسٹنس والے نہ جائیں, ان کو پیچھے کر دے. کیوں چاہتی ہے؟
جو پارٹی جا رہی ہے اگر ان کو مل لیں گے تو وہ آگے کون سا ہے ہڑتال کی کال دے دیں گے. جو پارٹی جو چاہتی ہے اس کو کرنے دیں, تو ایسا کرے کہ کراچی میں جو پارٹی چاہتی ہے اس کو کرنے دیں. مطلب آپ وہ اپنی سیاست بھی تو کریں گے نا, وہ دوسرے لوگ بھی تو اپنی سیاست کریں گے, نہیں کریں گے. سر یہ جو 6 کینالز کا معاملہ ہے, گزشتہ روز جو اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہوا, وہاں بھی زیر بحث آیا اور وہ تمام چیزیں انہوں نے بھٹو صاحب نے سامنے رکھ دی. اور اس کے بعد سے پیپلز پارٹی کل سے آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. لیکن 18 کو انہوں نے ٹیم کا اناؤنسمنٹ کر دی ہے جی, کون دیکھ رہا ہے جلسے جلوس کو, اور وہاں بڑا زبردست قسم کا ایک انتظامات کو دیکھنا ہے. پھر بڑا کہا جا رہا ہے جی تاریخی, ویسے تو پاکستان میں کوئی بھی جلسہ ہو تاریخی کہا جاتا ہے, تاریخی جلسہ ہو رہا ہے. اس میں ہمارے نویز زہری صاحب فرما رہے ہیں اس سے پہلے اگر کوئی بات ہو گئی تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر اہم اعلان ہو جائے گا. سر جی زور و شور سے تیاریاں جاری ہیں, اب صرف 2-3 دن رہ گئے ہیں. ایک بہت بڑے جلسے کی بلاول تیاری ابھی تک آئے ہے. نہیں ہیں ویسے, بلاول صاحب ابھی نہیں آئے. یہی اطلاع ہے کہ وہ 17 کو یہاں پہنچ رہے ہیں, اور 17 تک اگر کوئی اعلان ہو گیا تو وہ جلسہ ہوگا, اور 17 کو اعلان نہیں ہوا تو ایک بہت بڑے احتجاجی جلسے میں وہ تبدیل ہو جائے گا. یہ میرے پاس آج کی اطلاع ہے, جب میری آج بات ہوئی پیپلز پارٹی کی سینئر رہنماؤں سے, تو یہ ادھر آئے. اور تقریباً ہر ہی بڑے لیڈر کو اس وقت بلا لیا گیا ہے, کوئی بھی چھٹی پہ نہیں ہے, سب کو یہ بلا لیا ہے. کسی کی نجی مصروفیات بھی تھیں, سب کی کنسل کرا کے سارے ایم پی اے ایم این ایس جو ہیں سندھ کے, وہ اس وقت یہاں موجود ہیں. موسٹلی حیدرآباد میں اب چلے گئے ہیں, اور جلسے کی تیاری بڑے زور و شور سے ہو رہی ہے. تو یہ ایک کوئی عام جلسہ مجھے نہیں لگ رہا, کوئی اس عام سے ہٹ کے کوئی غیر معمولی جلسہ کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس میں کوئی غیر معمولی اعلانات. اور آپ کو لگتا ہے کہ گڑھی خدا بخش سے بھی بڑا وہاں کراؤڈ ہوگا؟ کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں وہ گڑھی خدا بخش کا کراؤڈ ایک الگ کراؤڈ ہوتا ہے, اس کو آپ مشکل ہے سمجھ پائیں جب تک آپ وہاں موجود نہ ہوں. آپ نے ایک آدھ بھٹو صاحب کی یا بی بی کی برسی اٹینڈ نہیں کی ہو, وہ ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہوتا ہے, اس میں لاکھوں آدمی وہاں موجود ہوتے ہیں, آ رہے ہوتے ہیں, جا رہے ہوتے ہیں. وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے, کہ ایک الگ ماحول, ایک الگ عقیدت ہوتی ہے. یہ بھٹو صاحب کی بھی جنازے کی ویڈیوز دیکھی جس میں چند لوگ تھے. جی وہ اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے, وہ میں کیا بتاؤں آپ کو خود پتہ ہے بہرحال. لیکن یہ پولیٹیکل جلسہ ہے, یہ ٹوٹل پولیٹیکل جلسہ ہے, اور اس کو اہم اعلان متوقع ہے. آپ کی کہہ رہے ہیں مجھے لگتا ہے غیر معمولی جلسے کے انتظامات ہونے تو کوئی غیر معمولی اعلان متوقع ہے. اس میں زاہد صاحب بھی لگتا ہے آپ کو آئیں گے؟ نہیں بالکل نہیں. ظاہر صدر ہیں وہ تو اس لیے نہیں آئیں گے. ایک تو صدر ہیں اس لیے نہیں آئیں گے, اور دوسرے ان کی طبیعت ابھی اتنی وہ نہیں ہے کہ ابھی انفیکشن سے اٹھے ہیں اس میں, تو ایسی اسٹیبل نہیں ہے کہ وہ. بلاول صاحب ضرور آئیں گے. بلاول صاحب ضرور آئیں گے. لیڈ بک کر رہے ہیں جی انس منظوری صاحب. دیکھیں لیڈ تو اس وقت کر رہی ہیں فریال طاہرپور صاحبہ. انتظامات سارے انہوں نے دیکھے ہوئے ہیں. تمام ڈسٹرکٹ کو یہ کہا گیا ہے کہ 5-5 ہزار لوگ لے کر آنے ہیں, اور ایسا ہو سکتا ہے. اور حیدرآباد کو ٹاسک دیا گیا ہے 1 لاکھ لوگوں کا. تو میں ٹاسک دینے کی بات کر رہا ہوں, صحیح کہ ٹاسک دیا گیا کہ جناب اتنے لوگ یہاں سے لائے جائیں. دیکھیے علی, اس سیاست میں اس وقت جو چل رہی ہے نا, اس میں جو عوامی سیاست ہے, اس عوامی سیاست میں ایک بڑا اہم عنصر یہ ہے کہ اس وقت فریال طاہرپور صاحبہ یا بلاول بھٹو زرداری صاحب کوئی بھی اناؤنسمنٹ کرے, آج اس حوالے سے لیڈ لے لی ہے ذوالفقار جونیئر نے. اور ذوالفقار جونیئر نے یہ اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ ہم کراچی کی بندرگاہیں بند کر دیں گے. یہ ایک بڑی عوامی سطح پر بھٹو گروپ کی بات کر رہے ہیں. اب میں آپ کو کچھ بھی نام دے لیجیے. اچھا, یہ ایسے اعلانات ہوتے ہیں جو عوام میں بڑے پذیرائی جس کو ملتی ہے کہ ہو کیا اعلان کر دیا, کیا اعلان کر دیا. اچھا, جب رجسٹنس چل رہی ہوتی ہے نا, مزاحمت, تو اس میں بات دیکھنی پڑتی ہے کہ کون جتنا زیادہ چاہتا ہے یا کون کیا اعلان کرتا ہے. اب جب اس رجسٹر موومنٹ میں جب آپ اس طرح کا اعلان کرتے ہیں کہ جناب ہم تو اسٹرائک کر دیں گے, ہم یہ بند کر دیں گے, تو عوام کہتی ہے واہ 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 کیا اعلان کیا. اس صورتحال میں جو پارٹی حکومت کے اندر ہوتی ہے اس کو اس سے بڑے کسی اناؤنسمنٹ کے انتظار ہوتا ہے کہ جو کہ ایسا اناؤنسمنٹ ہو کہ جو عوام سننا چاہتی ہو. اب ایک اعلان کے بعد دوسرا اعلان اس سے زیادہ بھاری ہونا چاہیے. لیکن جب آپ کے پاس اعلان نہیں ہوتا, دیکھیے قومی اسمبلی میں یہ معاملہ ہونا چاہیے تھا کہ قومی اسمبلی میں وزیر اعظم خطاب کرتے اور وہ بات کرتے. آج جو کابینہ سے خطاب کیا وزیر اعظم صاحب نے, اس میں انہوں نے ایک اعلان کیا کہ کچھی کینال کا جو فیز 2 ہے وہ بھی جلد شروع ہو جائے گا. اس پہ بھی ظاہر پیپلز پارٹی کو اعتراض. صحیح. اب کچھی کینال فیز 2 کا افتتاح ہو جائے گا, اس کا مطلب کیا ہے سمجھ رہے ہیں پھر آپ؟ صحیح کہ جب ہم یہ بات اشارہ کرتے ہیں کہ اور تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ حکومت تو اس سے ہٹ نہیں رہی. صحیح. اور ابھی جو تازہ اطلاعات آ رہی ہیں اس میں جو 6 کینالز ہیں اس میں سے 2 کینالز کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ پنجاب کی حکومت نے یہ اناؤنسمنٹ آیا ہے
کہ وہ جو دونوں کینالز ہیں اس کے بجٹ جو ہے وہ پنجاب حکومت دے گی. اس کا مطلب وفاق پر ڈپینڈنسی نہیں ہے. تو جب پنجاب حکومت دے رہی ہے, اب جب پنجاب حکومت دے رہی ہے تو وفاق پر اس کی ڈپینڈنسی نہیں ہے. اور پنجاب کیا وفاق کیا پنجاب کو بھی یہ مجبور کرے گا کہ آپ نہ کریں؟ یہ ممکنات میں سے نہیں ہے. اور پنجاب میں مریم نواز صاحبہ. اچھا اس پہ میں چاہوں گا آپ سے خاص طور پر نواز وزیر صاحب کہ یہ جو نہروں کا معاملہ ہے اس پر ہم نے یہ دیکھا اور محسوس کیا ہے, بہت سارے لوگ گفتگو کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو مریم بی بی اور اس کی ٹیم کی جانب سے نشانہ بنایا جا رہا ہے مسلسل. نہروں کے معاملے پہ بھی یہ بات عثمان بخاری صاحب انفارمیشن منسٹر پنجاب ہیں, اس طرح دیگر منسٹرز ہیں ان کے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی زرداری صاحب نے اجازت دی ہے, جی یہ کیا بات کر دیا آپ نے. وفاق کی وزراء پھر بھی دبے دبے لہجے میں بات کرتے ہیں, جی بات کر لیں گے ہم دیکھتے ہیں سوچتے ہیں, لیکن مریم بی بی اور اس کی ٹیم تو مسلسل کہہ رہی ہے جی اجازت ہے, یہ کیا بات کر رہے ہیں. تو یہ وجہ کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب تو بڑے ٹھنڈے چل رہے ہیں, مریم بی بی کی ٹیم بڑی گرم چل رہی ہے. دیکھیں مریم بی بی کے نہیں, میں نواز شریف کی ٹیم کو بولوں گا. جو نواز شریف کے قریبی لوگ ہیں, نواز شریف کے اپنے ترجمان وہ ہو گئے, مریم بی بی ہو گئی, یہ لوگ عثمان بخاری وغیرہ, یہ ایک ایکسٹریم پوائنٹ لے کے چلتے ہیں جس کو میں کہوں گا کہ اس وقت ان کی ذمہ داری زیادہ تھی. وہ وفاق میں بھی ہیں, بڑے بھائی بھی ہیں, بڑے صوبے کے بھی ہیں, ان کو جو ہے آگ بجھانے کا کام کرنا چاہیے. وہ آگ لگانے کا کام کر رہے ہیں اور وہ آگ سے کھیل رہے ہیں. یہ مذاق نہیں ہے. ایک صوبے کی زندگی موت کا مسئلہ ہے پانی. اس میں آپ بجائے اس میں آپ جو لگی ہوئی آگ کو آپ بجھانے کے لیے پانی ڈالیں, آپ اس کے اندر اور فائر ایسڈ ڈال رہے ہیں اور آگ لگا رہے ہیں. ایسی چیزیں یہ غلط ہے, یہ خطرناک ہے. ان کی تو لیڈرشپ کو چاہیے تھا کہ اس قسم کے لوگوں کو منع کرتے, بلکہ ادھر اور اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں اس سے نقصان ہوگا وفاق کو. یہ اچھا نہیں ہو رہا ہے. پہلے ذہن سازی کرنی چاہیے. دیکھیں غالبا بینک بھی کیوں ناکام ہوا, ذہن سازی کی نہیں گئی, لوگوں کا اعتماد میں لیا نہیں گیا, ایک دم ایک چیز آپ نے لا کے ڈال دی. اب ان لوگوں کے لیے تو وہ ان کا تو زندگی چیز پانی ہے نا. اب ایک پانی ہے, ایک دریا کے ارد گرد وہ آباد ہے. اب اگر اس کی وہی چیز لے لی جائے گی تو ان کے پاس رہ کیا جائے گا. یہ کوئی بھی چیز اگر بنا رہے تھے, اگر اس کینال سے کوئی نقصان نہیں ہونا تھا سندھ کے, تو پہلے سندھ کی عوام کو آ کے اعتماد میں لیا جاتا ہے, بتایا جاتا, سیمینار کیے جاتے, ٹاک شو میں بتایا جاتا آ کے یہاں پہ. ایک دم آپ نے اناؤنس کر دیا, ان کو اعتماد میں نہیں لیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی اس کو پوسٹ پون کر کے اس پہ ہم آہنگی کے بعد ہی کرنا چاہیے. چاروں صوبوں کی اس کے بغیر نہیں بننا چاہیے, فی الحال ڈال دیں. وہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ یار پہلے ذرا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے. یا آپ اس کو جس طرح لیتے دیکھیں, اگر کوئی ایک ایسی چیز, کوئی بھی ایک ایسی چیز جس سے ایک صوبہ ناراض ہو. تحفظات کیا ہیں بھائی؟ تحفظات یہ ہے کہ نہیں بننی چاہیے. تو پانی ہے ہی نہیں, پانی ہے ہی نہیں تو دیں گے کہاں سے؟ یہی تحفظات ہے نا بھائی, نہیں بننی چاہیے. جب پانی ہے ہی نہیں تو آپ کدھر کا پانی روک رہے ہیں؟ نہیں بننی چاہیے نا. آپ کنال کس پہ بنا رہے ہیں؟ آپ تحفظات الگ ہے, تو فیصلہ ہے کہ نہیں بننی چاہیے. آپ کسی بھی اس پارٹی کے لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں کہ بھائی کیا تحفظات ہے؟ بس نہیں بننی چاہیے کیونکہ اس سے پانی رہ جائے گا. بس نہیں بننی چاہیے, پانی ختم ہو جائے گا. کیا سولوشن کیا ہے اس کا؟ دیکھیں اب آپ اس کو جتنا بھی, یہ مذاق نہیں ہے جو آپ جس پہ آپ مذاق کر رہے ہیں. یہ مذاق کر رہے ہیں. یہ واقعی ایک سیریس تھریٹ ہے. ہمیں تو ویسے پانی نہیں ملتا, مزید نہیں ملے گا. آپ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ پانی, جب آپ پہلی بار بول چکا ہوں پانی زندگی کے لیے سب سے ضروری ہے. جب پانی ہی نہیں ہوگا انسانوں کے, جانوروں کے لیے بھی نہیں ہوگا, تو آپ کس طرح کریں گے؟ یہ ٹینکر سے بھی نہیں ملے گا. ٹینکر جب ہوگا نہیں تو کہاں سے ملے گا؟ ورنہ کراچی میں ہمیں تو لگتا ہے کہ جتنی عمر باقی ہے ساری ٹینکر سے خرید کے پینا پڑے گا, کیونکہ نلکوں میں پانی حمایت کرتے ہیں نا ہم کنال کی, پھر پتہ لگ جائے گا آپ کو. کون کر رہا ہے کینال؟ اب تک نہیں بنی تو ہم نہیں کر رہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ تحفظات دور کر دیے جائے, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے. بھائی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس پہ بات کی پیپلز پارٹی والے یہ جب کہتے ہیں, جب کراچی والوں کو, کراچی والے کہتے ہیں پانی تو ہمیں ویسے بھی نہیں مل رہا, تو کہتے نہیں ابھی کم از کم واٹر ٹینکر سے تو آ رہا ہے, پھر وہ بھی نہیں ملے گا آپ کو. سر اس بات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ویسے نہیں مل رہا آپ کو, گھر میں پانی نہیں آ رہا, ظاہر خرید پی رہے ہیں, کہہ رہے پھر وہ بھی نہیں ملے گا. دیکھیں مسئلہ تو ہمیں کیوں ڈرا رہے ہو بھائی؟ بھائی اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں سندھ شہری علاقہ جو ہے وہ ویسے ہی کیونکہ اتنا عذاب کا شکار رہا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ یار ہمیں ملے نہ ملے کیا فرق پڑتا ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو سورسز, نہیں بات کہہ رہا ہوں, ہمارے لیے تو وہی ہے کہ ابھی تو آگ دوسرے گھروں میں لگی ہوئی ہے. ابھی کیا ہے, سو جاؤ, جب اپنے گھر پہ آئے گی تو دیکھیں گے. کیا کریں؟ دیکھیں اچھا پھر ایک بات برابر ہو جائے گا. بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ بھائی پانی بالکل سندھ کے دریا میں نیچے تک آنا چاہیے, ہم اس کے حمایتی ہیں, 100% حمایتی. معاملہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا. دیکھیے دو باتوں کو الگ الگ رکھیے, سندھ کے معاملات کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھیے. آپ دونوں کو ساتھ ملا کر دیکھنا چاہ رہے ہیں.
ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پانی بالکل ملنا چاہیے، ہر ایک کو ملنا چاہیے، اور یہ جو کینال بن رہی ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے. ایک بات اچھا میں ایک اور چیز اب آپ یہ بات کر رہے ہیں، ایک اور پہلو، کیونکہ اب آپ نے ذکر کیا ذوالفقار جونیئر کا. ذوالفقار جونیئر ہو، جے ڈی اے والے ہوں، قوم پرست ہوں، یا دیگر جماعتیں جو نہیں چاہتی کہ یہ 6 کنالز بنے، تو پاکستان پیپلز پارٹی ان کو ساتھ لے کر کیوں نہیں چل رہی؟ میں یہی تو آپ کو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب سب دیکھیے کا موقف ایک ہے تو ساتھ کھڑے ہو جائیں. پیپلز پارٹی بڑی جماعتیں ہاتھ بڑھانے چاہیے، کیوں نہیں بڑھا دی؟ دیکھیں یہی بات ہے نا، وہ کہیں کہ جناب ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور آپ یہ جو بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کریں. علیحدہ ایسا نہیں کرتی نا. دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی کا ہم جو بار بار اعتراض کر رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں سندھ میں پانی ہونا چاہیے، کینالز نہیں بننی چاہیے. ہم اس بات کی حمایت کرتے ہیں، صحیح ہے، کوئی بھی پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں رکنا چاہیے. بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما کچھ یہ بیانات دے رہے ہیں کہ تحفظات دور ہو جائیں، پینڈنگ ہو جائے، جس طرح بھی بار بار یہ تو عجیب سی بات کر دی کہہ ہے رہے پینڈنگ ہیں. کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، ان کی کلیئرنس نہیں آ پا رہی نا، کہ بھائی آپ ایک بیان دے دیجئے کہ کینال جو ہے وہ سندھ کا پانی کا ہم نہیں کریں گے. ایک رہنما ایک بیان دیتا ہے، دوسرا دوسرا بیان دے رہا ہے. اب یہ موخر کرنے کا کیا ہوتا ہے؟ اور اگر آپ کو تحفظات دور کروانے تو آپ تحفظات دور کروا لیں. سیاست سے کراچی میں جی 6 والا پروگرام مؤخر کر دیا، آگے کر لیں گے، مطلب ہوگا ضرور وہ پروگرام. ہاں ہوگا. یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مؤخر کر دو، 2 مہینے بعد کر لینا. بالکل غلط، آپ بالکل غلط اس کو لے کے جا رہے ہیں. آپ اپنی سوچ کو ادھر لے کے جا رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پانی آپ لے رہے ہیں یہ آپ سندھ کا پانی لے رہے ہیں، تو یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. اور اس کے لیے کتنی دفعہ تو بولا ہے کہ اس کا اجلاس بلایا جائے. چاروں صوبوں کا جو اجلاس ہوتا ہے جو نہیں بلا رہے ہیں اس میں ڈیبیٹ کریں، سی سی آئی کا اجلاس بلائیں، اس میں ڈیبیٹ کریں کہ بھائی یہ پانی یہ ہے. اور جب تک وہ اجلاس نہیں ہوتا تب تک تو اس منصوبے کو آپ پینڈنگ ہے نا، اس کے بعد اعلان کریں، اس اجلاس کے بعد کے خاتمے کا کرتے ہیں، بنے گا. ابھی حال فی الحال کیوں آگ لگا رہے ہیں آپ؟ وقت سے پہلے ایک مختصر سی بات، ایک طرف بولتے ہیں کنالوں پہ کام ہو رہا ہے، ایک نیوز آتی ہے جی 2 کنال تو بن بھی چکی ہیں، اور یہ ایک طرف نون لیگ کے رہنما اس قسم کی بات کرتے ہیں جی فنڈ ہم دیں گے، اتنا فنڈ جاری ہو گیا. ایک چھوٹی سی بات، اور ایک طرف آپ بول رہے ہیں چھوٹی سی بات. لیکن کل جب بھٹو صاحب نے وزیر آبپاشی ہیں انہوں نے جب یہ ساری تفصیلات پیش کی، لگتا یہ تھا کہ پیپلز پارٹی والے کوئی ہنگامہ کریں، سر کچھ بھی نہیں ہوا، نارمل کھڑے رہے سب. سننے کے بعد تو کچھ تو ہوتا. اس کے بعد جب سیشن میں سوال و جواب و تقاریر کے لیے انہوں نے بولا، لسٹ بھی دی، اسپیکر صاحب نے لازمی ختم کر دیا. ان کی تقریر پوری ہوئی، سنتے رہے سارے بیٹھ کے خاموشی سے. میں کہاں سیشن نہیں ہوا، سوال و جواب کا نہیں ہوا. تقریر کے لیے کئی نام دیے ہوئے تھے، ان کو تقریر کرنی تھی. سر کیا بات کر رہے ہیں؟ اچھا ایک چھوٹی سی بات بتا دیجیے، پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف سندھ کے دیہی علاقوں کے اندر شہری کو چھوڑ دیجیے، کتنے لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ اس بات کو مطلب مان رہے ہیں کہ ہاں پاکستان پیپلز پارٹی صحیح کہہ رہی ہے؟ ایک فگر دیجئے. چلیے کہ ایک ظاہر ہے آپ بھی ایک تجزیہ نگار ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں. سندھ کے دیہی علاقوں کے کتنے لوگ جو کاشتکاری کے شعبے سے ان سب سے وابستہ ہیں، وہ ان پر ٹرسٹ کر رہے ہیں کہ ہاں پاکستان پیپلز پارٹی صحیح کہہ رہی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف کے ساتھ ہم کھڑے ہیں؟ کتنے % لوگ ہوں گے؟ 100%. ایک آدمی بھی پیپلز پارٹی کا یا سندھ کا ایسا نہیں ہے جو کنال کے مسئلے پہ کوئی 2 رائے رکھتا ہو. کوئی 2 رائے رکھتا ہو، 2 رائے ہے نا، ایسا ہی نہیں ہے. چاہے وہ جی ڈی اے کا ہو، جی ڈی اے والے تو کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی نے جان بوجھ کے وہ تو سیاست کر رہے ہیں. لیکن وہ سیاست کر رہے ہیں، غلط ہے نا ان کا موقف، غلط ہے. پیپلز پارٹی تو خود سراپا احتجاج بنی ہوئی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کے دیہی علاقوں کے 100% لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ کنال نہیں بنے گی. دیکھیے کنال نہ بننا تو ایک الگ ایشو ہے، وہ ایک الگ ہے، وہ الگ ہے. تو پیپلز پارٹی کیا کرے، کنال بنے گی؟ الزام لگا رہے ہیں نا. وہ الزام دیکھیں، الزام تو ہمیشہ سے لگتا ہے، وہ لگاتے رہیں گے، وہ سیاست کرتے رہیں گے. لیکن پیپلز پارٹی کا موقف کشمیر سے لے کے کراچی تک ہر عہدیدار، ہر کارکن کا ایک ہی ہے کہ کنال نہ کھپے. اب جی ڈی اے بھی یہی بول رہی ہے، بول دونوں یہی رہے ہیں. اور سندھ کا نہیں، جی ڈی اے پہلے سے بول رہی تھی، جی ڈی اے پہلے سے کر رہی تھی، یہ بعد میں کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے. ان کو دیر ہوئی. اچھا لیکن اب موقف ایک ہے. نے کیا کوئی ڈیٹ بھی دی ہے کہ ہم بند کریں گے؟ دیکھیں انہوں نے بڑا سخت الفاظ استعمال کیے ہیں. آج لاڑکانہ کے اندر جو بار کی اس میں انہوں نے خطاب کیا، اور جو کینال کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی پر، زرداری صاحب پر کڑی تنقید کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ ہمارا پانی روکیں گے تو ہم بھی اپنے پانی روک سکتے ہیں، اور اگر آپ کینال کو بناتے ہیں تو اس صورتحال میں ہم بندرگاہوں کو بند کر دیں گے. یہ انہوں نے واضح طور پر کہا ہے. اور آج جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا نیشنل میڈیا اس چیزوں کو دکھاتا نہیں ہے، لیکن آج سندھ کے تمام جو لوکل میڈیا ہے اس کے اندر صرف یہی ڈسکشن میں آ رہا ہے. اور آج چاہے ٹائمز ٹی وی ہو، چاہے کے ٹی این ہو، چاہے دھرتی ہو، تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہاں لوکل فیل کیا آ رہا ہے. اور وہ لوکل فیل جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ جب مزاحمت کے اندر ایک بڑا اناؤنسمنٹ ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں، تو پھر اگلے لیڈر کو اس سے بڑا اناؤنسمنٹ کرنا ہوتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو
میں آج کا آپ کو فینومینا بتا رہا ہوں، صرف آج صبح کے ان کے خطاب کے بعد سے لے کر اس وقت 12 بج رہے ہیں تب تک کا جو خطاب ہے ان کا، اس میں کلی طور پر آج کا سندھی میڈیا اسی کو صرف اسی کو ہائیلائٹ چلیں آگے چلتے ہیں اور ایک انٹرنیشنل خبر شامل کریں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان عمان میں مذاکرات کے پہلے دور کے بعد ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا بیان سامنے آیا ہے۔ اچھا، یہ بڑی اہم چیز ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان 1979 کے انقلاب کے بعد سے سفارتی تعلقات منقطع ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ لیکن دونوں ملکوں نے حالیہ بات چیت کو تعمیری قرار دیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سپریم لیڈر کے مذاکرات اب بھی بالواسطہ ہیں اور عمان کے سالسی میں ہو رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم دوسرے فریق کے حوالے سے بہت زیادہ پر امید نہیں، لیکن اپنی صلاحیتوں پر ہمیں پورا بھروسہ ہے، اور خبردار بھی انہوں نے کیا ہے کہ یہ مذاکرات نتیجہ خیز بھی ہو سکتے ہیں اور بے نتیجہ بھی۔ سب سے پہلے تو یعنی زبیر صاحب، یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان، اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ نتیجہ آئے گا بھی کوئی سامنے یا بے نتیجے ہی رہیں گے؟ کیونکہ پہلے دور کے بعد ایرانی سپریم لیڈر کا بیان بھی آیا تو وہ بھی ظاہر 50-50 آیا ہے کہ جی بے نتیجہ بھی ہو سکتے ہیں، نتیجہ نکل بھی سکتا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف تو یہ بہت اچھی کوشش ہے سلطنت عمان کی کہ وہ ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے سعودیہ نے بھی کوشش کی، قطر نے بھی کوشش کی، اور اب یہ بھی کر رہے ہیں کہ کوئی خلیج میں اس قسم کی مہم جوئی نہیں ہو جس کا پورا نقصان سب کو ہوگا۔ پہلے ہی کئی اسلامی ملک زد میں ہیں، اب ایک اور پہ اگر وہ کریں گے تو اور وہ ہوگا، تو اس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف ٹرمپ نے آج ہی بیان دیا ہے، صدر امریکہ صاحب نے جو روزانہ ہی کوئی بیان دیتے ہیں، آج انہوں نے بول دیا ہے کہ ایران جو ہے ایک بڑی طاقت بن سکتا ہے اگر وہ اپنے ایٹمی وہ ختم کر دے اور وہ ساری چیزیں اپنی جتنی بھی وہ ہیں اس کو ختم کر دے تو کر سکتا ہے، بصورت دیگر اس کو عبرت کا نشانہ بنا دیں گے۔ مطلب دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، دھمکیوں کے ذریعے مذاکرات نہیں ہوتے۔ اور میں نے جتنا ایران کو آبزرو کیا ہے اپنی زندگی میں، ایران جو ہے نا تھریٹ میں نہیں جائے گا۔ اگر ایران جو ہے نا، اگر وہ اپنا ایٹمی پروگرام یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ اعلان کر دے گا جی ہم اپنی ایٹمی تمام پروگرام ختم کر رہے ہیں یا کیپ کر رہے ہیں، تو مجھے نہیں لگ رہا اس قسم کا اعلان کوئی ایران کی طرف سے ہوگا، مجھے نہیں لگتا، یہ میرا تجزیہ ہے۔ دیکھیے علی، دو باتیں بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ عمان میں ہی مذاکرات کیوں ہو رہے ہیں؟ پہلا نقطہ، آپ کو یاد ہوگا کہ جو ٹرمپ کا جو اوباما کا دور تھا، اس اوباما کے دور کے اندر یورپی ممالک اور ایران، یورپی ممالک نے اس میں ثالثی کا کردار ادا کیا تھا، خصوصاً فرانس نے، اور اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ اس میں ایک معاہدہ دے پایا تھا، صحیح ہے، اور اس میں امریکہ بھی ظاہر پارٹیسپیٹ کر رہا تھا۔ اس وقت یورپ اور امریکہ کے درمیان تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں، جس کی بنیاد پر جو خلیجی ممالک ہیں اس کے ٹرمپ کے ساتھ براہ راست بہت اچھے تعلقات ہیں، صحیح، اور اس میں عمان بھی ایک ملک ہے۔ عمان کا جو تعلقات ہیں وہ ایران کے ساتھ بھی بہت اچھے ہیں اور امریکہ کے ساتھ بھی بہت اچھے ہیں۔ یہ مذاکرات ابتدائی طور پر لوگوں کو بتانے کے لیے اس طرح سے ہوئے کہ ایک درمیان کا کمرہ ہے، یہ کمرہ ہے، اور یہاں پر عمان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرف امریکن بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرف ایرانی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ یہاں سے بات کرتے ہیں، وہ وہاں سے بات کرتے ہیں، یہ یہاں پہنچاتے ہیں، یہاں پہنچاتے ہیں، ایک تاثر یہ دیا گیا۔ خیر، لیکن اس کے بعد آپ امریکن کی، اسرائیل کی، جو ایران ہے اس کی اگر آپ حکمت عملی کو دیکھیے تو گزشتہ 3-4 ماہ کے اندر ایران کے رویے میں بڑی تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ اور اگر آپ جو بات کر رہے ہیں نا ٹرمپ کی، تو ٹرمپ نے کی پالیسی ہے کہ ڈراؤ اور ڈیل کرو کی پالیسی ہے۔ ابھی آپ دیکھیے اس نے جن ممالک پہ پابندی لگائی تھی ان کو 90 روز کے لیے کر دیا، اور اس نے کیوں کیا ہے؟ ٹرمپ کی پالیسی کیا ہے کہ ہمارا کسی بھی ملک کے ساتھ بجٹ خسارہ نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ جتنی ایکسپورٹ کرتے ہیں اتنی ہی امپورٹ آپ کے یہاں سے ہونی چاہیے۔ پاکستان جیسا ملک اس وقت اس بات پہ ڈیبیٹ کر رہا ہے کہ کیونکہ ہم زیادہ ایکسپورٹ کرتے ہیں امریکہ کے اندر اور امپورٹ ہم کم کرتے ہیں، تو پاکستان نے یہ فارمولہ دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ جناب ہم آپ کا آئل تھوڑا سا لے لیں گے تاکہ بجٹ خسارہ برابر ہو جائے، یعنی بجٹ خسارہ ختم ہو جائے۔ تو یہ ان کی پالیسی ہے۔ ایران کے ساتھ بھی انہوں نے یہ پالیسی رکھی، اور ایران کی 3 مہینے کی اگر آپ اسٹریٹجی دیکھیے تو ایران کو بہت بیک فٹ پہ آنا پڑا ہے، کیونکہ جہاں اس کی پراکسیز چل رہی تھی، خاص طور پہ شام، حزب اللہ، یہ تمام چیزیں بہت زیادہ کمزور پڑی ہے۔ معذرت کے ساتھ میں کہنا نہیں چاہتا، لیکن آپ جو بھی فلسطین کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے بعد آپ دیکھیے ایران کا وہ رد عمل نہیں آ رہا، اور آپ کو کراچی میں بھی وہ رد عمل نظر نہیں آ رہا ہوگا چند آرگنائزیشنز کی طرف سے کہ جو پاسٹ میں رہا ہے۔ تو ایران بھی بیسیکلی نیگوسیشن چاہتا ہے، ایران بھی چاہتا ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے۔ پیوتن اس میں بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں، عمان بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اس بار مذاکرات نتیجہ خیز ہوں گے۔ بس آپ کو لگتا ہے کہ ایران اپنے ایٹمی اثاثے جو بھی کیا ہے سو کال توانائی کے مقصد سے جو ہے اس سے دستبردار ہو جائے گا؟ دیکھیے ایک بات کو ذرا وہ تو کہتا ہے ہم تو ایٹم نہیں بنا رہے نا، ہم تو یہ توانائی کے لیے، یہ ہمارا حق ہے۔ نہیں، دیکھیے ہم جو ہے نا وہ
اتنا زیادہ آگے اچھا نہیں جی جا چلیں پروگرام کے آخر میں ایک تو آج ظاہر ہے پی ایس ایل کی اگر بات کروں تو لاہور نے ہرا دیا جی کراچی کو. اچھا دوسری بڑی اہم خبر یہ ہے کہ ٹیسٹ کرکٹر ہیں عمر اکمل صاحب جن کے 2-3 بھائی بھی ادارے کھیل چکے ہیں, خود بھی شامل رہے پاکستان کی جانب سے. انہوں نے خود کو ٹیم میں شامل نہ کرنے پر پھٹ پڑے ہیں اور پی سی بی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور کہا ہے کہ ہم کیا کریں, خود کو گولی مار لیں. اور انہوں نے یہ بات اس لیے کی کہ جی وہ کہتے ہیں مجھ سمیت احمد شہزاد اور صہیب مقصود کو صرف اس وجہ سے نظر انداز کیا جا رہا ہے کہ وہ 34 سال کے قریب ہیں جبکہ اس سے بڑی عمر کے کھلاڑی اب بھی کھیل رہے. کیا کہیں گے جناب؟ دیکھیں عمر اکمل ایک بہترین بائی برتھ جو ہے ٹیلنٹڈ کرکٹر تھا. بعض تو بنتے ہیں نا, یہ اس کی بہت کوالٹیز تھی, بہت اچھی بیٹنگ کرتا تھا اور وہ, مگر بہت سارے کرکٹرز کی طرح یہ اس کو بھی پاکستان نے ضائع کر دیا. اور بہت کم ایج میں آیا تھا, بڑی کم ایج میں بڑا نام کما لیا تھا, لیکن ہمارے یہاں وہ تربیت ہوتی نہیں ہے, نہ ہی ایجوکیشن اتنی ہوتی ہے, نہ ہی ہمارا پی سی بی ان کو سائیکولوجیکل طور پہ اتنا مضبوط بناتا ہے کہ یہ چیزوں سے بچ جا سکے. اور وہ ایک کے بعد ایک کنٹروورشل اس میں پھنسا رہا, آتا رہا اس کا نام, اور وہ ایک طریقے سے ٹریپ بھی ہوا اور اس کی کچھ اپنی بھی غلطیاں رہیں ماضی میں, اور جس کی وجہ سے وہ ضائع ہو گیا. اب وہ اتنا زیادہ آؤٹ آف وہ ہو گیا ہے کہ اس کا ٹیم میں لینا نہ لینا کسی کی وجہ سے نہیں, اس کی اپنی وجہ سے یہ ہو گیا, مشکل ہو گیا ہے جی. ایج کا تعلق نہیں کریں, ایج کا تعلق جی, فٹنس کا تعلق ہے. آپ اس کو دیکھیں بلکہ بھی ہو گیا ہے, کرکٹ کھیلتا بھی نہیں ہے, اس سے ٹیلنٹڈ ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ کسی کو نہیں ہے دنیا میں. اس کے ریکارڈ اٹھا کے دیکھنے ہیں اس نے جو اننگز کھیلی ہیں, لیکن اس کے کارنامے بھی دیکھ لیں پھر تو وہ اس کا شکوہ ہے, ظاہر بات ہے فرسٹریٹڈ ہے. جناب نوید بھائی کی گفتگو سے اندازہ ہوا کہ میرا بیٹا شراب بھی پیتا ہے, جوا بھی کھیلتا ہے, بس رشتہ دے دیں. اچھا جی, پی ایس ایل 10 لاہور قلندر کے 201 رنز کے جواب میں کراچی کنگز 136 رنز پر ڈھیل ہو گئی. ادارے شعلے کا بڑا زبردست ڈائلاگ ہے اس کا, اور کیوں نہ شراب پی, جو میں ہار جاتا تو پی بھی لیتا ہے وہ, تو جوا کیوں کھیلتا ہے وہ پھر الگ کہانی ہے. سر کراچی 136 پر ڈھیر 201 رنز کے جواب میں آج کراچی کی ٹیم ہار گئی, لاہور کی ٹیم جیت گئی. لاہور کی جانب سے آج بڑا مارا ہے جی, فخر زمان نے 76 اور ڈیرل مچل نے 75 رنز کی اننگ کھیلی ہے, جبکہ 4 وکٹیں لی کراچی کی جانب سے حسن علی نے. اور لیکن کراچی کی جو بیٹنگ آئی تو خوشدل شاہ کے علاوہ کوئی بھی بیٹر جو ہے مزاحمت نہیں کر سکا, انہوں نے 39 رنز بنائے. اور بہت بڑی شکست ہے, مطلب بہت بڑے مارجن سے شکست ہے. کہاں پر ہوئی ہے؟ کراچی میں. کراچی میں شکست ہوئی. کراچی یہ دیکھیں, کراچی لاہور کو لاہور میں بھی ہرا سکتا ہے. T20 ایک 3-4 اوور کا گیم ہے, دو کھلاڑی کھڑے ہو کے اسکور کر جاتے ہیں تو وہ کر جاتے ہیں. ایک کھلاڑی سر, ابھی فخر زمان دیکھیں, ان کو تو طبیعت ان کی ٹھیک نہیں تھی اور یہ نہ نیوزی لینڈ کے دورے پہ گئے نہ ادھر ان کو سلیکٹ کیا گیا, اور جناب اب انہوں نے رنوں کے ڈھیر لگا دیے. فٹنس ان کی ایسی ہے کہ سب دیکھ رہے ہیں. ابھی سیم ایوب کو میں نے نہیں دیکھا ابھی تک کہ وہ سنا ہے کہ وہ بھی اب آگے ایکشن میں بہتر ہوئی ہے, اگر وہ آگے کھیلیں گے. بہرحال اب تک جو میچز ہوئے ہیں اس میں جو غیر ملکی کھلاڑی ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں, وہ بہت اچھا سکور بھی کر رہے ہیں, کھیل بھی رہے ہیں, اور کم بالوں پہ زیادہ رن بنا رہے ہیں. جو مین وہ ہے, ہمارے جو اپنے بڑے بڑے بیٹسمین ہیں وہ اب تک قابل ذکر کوئی بہت بڑے سوائے فخر کے کوئی ایسی اننگیں نہیں کھیل پائے ہیں. جناب کراچی کو کراچی میں شکست ہوئی ہے, اور میں نے سب سے اہم بات یہ کہ اس وقت میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ عوام کی دلچسپی کا عنصر بہت کم ہے. اسٹیڈیم آج بہت بری طریقے سے خالی رہا. یہ میچ میں لوگوں کا وہ دلچسپی یا وہ عنصر نہیں رہا. اچھا یہ پورا موضوع ہے کہ کراچی والے کیوں اسٹیڈیم نہیں جا رہے, یہ اس پہ ذرا سا دیکھنے کی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت نیشنل ٹیم کے ساتھ, وہی پی ایس ایل میں مختلف کھلاڑیوں کے ساتھ نظر آ رہا ہے, پسند ناپسند اور سلیکٹیو میں سے. میں سمجھ رہا ہوں کہ پی ایس ایل آہستہ آہستہ اپنی وہ حیثیت کھو رہا ہے, اور میرا خیال یہ ہے کہ اب اس کو ہر 2 سال بعد ہونا چاہیے, ہر سال نہیں ہونا چاہیے. ہر سال نہیں ہونا چاہیے جی. نسیم صاحب کی یہ بات, اور جاتے جاتے ایک انٹرنیٹ خبر کافی دن کے بعد ہم شیئر کر لیتے ہیں. ایک اچھا پروگرام چل رہا ہے جی, ڈراموں کی دنیا. اس میں نادیہ خان تھیں, اور انہوں نے جو پاکستان کی بہت ہی چلبلی خوبصورت ڈمپل گرل اداکارہ ہانیہ عامر, ان کے بارے میں انہوں نے ایک بات کی. ہانیہ عامر کو آپ جانتے ہیں, اور کیا ہم جا رہے ہیں, چہرے کی مسکراہٹ سے سمجھ رہے ہیں آپ کی بات ہو رہی ہے. اچھا یہ سر وہ ہوا یہ کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہانیہ عامر کو بھارت میں کام کر کے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ہانیہ عامر آج کل ایک بھارتی فلم میں کام کر رہی, پنجابی فلم میں, اور وہ مشہور سنگر ہیں ان کے دوسانجھ, ان کے ساتھ کام کر رہی ہے.
تو کیا کہیں گے ڈمپل گرل کے حوالے سے؟ بڑی شوق و چنچل، آپ کی تو پسندیدہ رہی ہیں وہ. دیکھیں یہ پہلا موقع نہیں ہے، اس سے پہلے بھی پاکستانی اور اداکار ہانیہ پاکستان میں انسٹاگرام پر سب سے زیادہ فالو کی جانے والی اداکارہ ہیں، جی اور جن کے پوسٹ پر پڑوسی ملک بھارت کی مدد دل کھول کر کمنٹس اور پذیرائی کرتے ہیں. قصیدے تو وہ پڑھ رہے ہیں. ارے کیا خبر ہے آپ ہم پہ طنز کرتے ہیں. اچھا بھارت، دیکھیں میں جنرل بات کروں گا. اس سے پہلے پاکستانی اداکارائیں جو ہیں وہ انڈیا میں کام کرتی رہی ہیں، اور اگر ان کو وہاں پہ دعوت دی جا رہی ہے کام کرنے کی تو میں نہیں سمجھتا کوئی حرج ہے، ان کو کام کرنا چاہیے. اگر کام کر رہی ہیں، زیادہ معاوضہ کما رہی ہیں اور بہت پاپولر ہو رہی ہیں تو نادیہ کو نہیں چاہیے کہ آپ اس پہ تنقید کریں، اس کے کام پہ تنقید کریں. اگر وہ کوئی غلط کام کریں فلم میں مطلب یا تو پھر بالی ووڈ میں کوئی بڑی اسٹار کے ساتھ آتی، کیونکہ یہاں پاکستان سے گئے نا لوگ. سجل علی بھی صرف ایک فلم کر کے واپس آ گئیں، اور اس طرح میرا نے وہاں کام کیا، آپ جانتے ہیں. فواد کی وہی فلم ریلیز ہوئی ہے، اس میں بڑی کہانی چل رہی ہیں. تو یہ تو ظاہر ہے ابھی وہ کہہ رہی ہیں ابھی ایج بھی کم ہے، شوق و چنچل بھی ہے، خوبصورتی بہت ہے، اٹھنے بیٹھنے کی عادات بھی آتی ہے، تو پاکستان میں زیادہ کام کرنا چاہیے. پاکستان میں اتنا کام ہے نہیں نا، پاکستان میں اتنی فلمیں ہے نہیں. اگر وہ جا کے باہر کا ایکسپیرینس لے کر آئے تو میں نہیں سمجھتا کوئی حرج ہے. نادیہ کو پتہ نہیں کیوں برا لگ رہا ہے. باہر کا ایکسپیرینس لے کر ان کو آنا چاہیے. دیکھیے آپ نے جتنی تعریف شاہ رخ خان کے ساتھ بھی تو آئی تھی ہماری ایک اداکار. آپ نے جتنی تعریف مائرہ خان آپ کی تو دوست رہی ہیں، آپ کسی کو بھی میرا دوست بنا دیں. نہیں میری کوئی دوست نہیں ہے، میری کہاں ان کے میری جاننے والوں کی جاننے والی ہے، تو اس میں وہ نہیں ہوتی. لیکن اس میں دیکھیں وہ ایک اداکارہ ہیں، اگر وہ کسی اور ملک میں جا کے اپنے فن کا مظاہرہ کرتی ہیں آپ تو جتنے ایج کے آدمی شادی کی تو وہ ان کا پرسنل مسئلہ ہے یار، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ ان کا پرسنل مسئلہ ہے. جی ہانی عامر کے والے سے بات کر رہے تھے آپ. نہیں یہ پرسنل باتیں بہت ساری شروع ہو چکی ہے، تو میرا خیال ہے کہ جو ہے وہ دیکھیے اس وقت پاکستان اور انڈیا کے تعلقات خاص طور پر اس میں بیچ میں آئے ہوئے ہیں. ابھی آپ کے علم میں ہوگا کہ پچھلے دنوں میرے خیال سے ایک اور پاکستان کے فلم اسٹار ہیں اور وہ انڈیا میں بھی کام کر چکے ہیں، ان کی فلم ریلیز ہونے کی بات تھی، فواد خان. تو اس پہ جس طریقے سے مہاراشٹرا کے اندر جو کچھ بھی ہوا ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے. تو ایک بات تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کی اداکارائیں یا اداکار وہ وہاں جا کر کس طریقے سے کام کر سکتی ہیں، اور ان کو کیا اس میں مزید موقع مل پائے گا یا نہیں مل پائے گا. اس حد تک میں نادیہ کی بات سے متفق ہوں، اور کام بالکل کرنا چاہیے، ہر جگہ کام کرنا چاہیے. میرا بھی گئی تھی، کس نے اعتراض ہی نہیں کیا. رات فتح علی پہ بینڈ ہے. آپ وہ فواد اتنا پاپولر ہے انڈیا میں کہ انڈیا کے اداکار نہیں ہے وہ. اگر چلا جائے فواد کھڑا ہو، شاہ رخ خان کھڑا ہو، تو لوگ فواد سے آٹوگراف لینا زیادہ پسند کریں گے. جو بھی ہے ایسا نہیں ہے، اتنا بھی نہیں ہے. مطلب آپ صحیح ہے، سمجھ سکتے ہیں ہم تعلقات کو، لیکن اتنا بھی نہ ہو نا کہ شاہ رخ خان کون سا میرا دوست ہے. لیکن شاہ رخ خان پاکستانی اداکار اگر وہاں پاپولر ہے تو اچھی بات ہے، اس میں جلنے کی کوئی بات نہیں ہے. جلتے ہیں نا تو اور ان کو جلاؤ اور جا کے کام کریں. ہونے دیں ادھر ہنگامے، اگر ادھر ہنگامے ہوتے ہیں تو ہونے دیں. اچھا ہے پاکستانی اگر اداکار کسی فلم میں اور ادھر وہ آگے آگ لگا رہے ہیں سلمان، ہمارا کیا جا رہا ہے یار، جانے دیں. اچھا یہ حکومت نہیں ہے، پتہ نہیں کیا. یہ تو بالکل جو ہے وہ آپ کی سمجھ سے باہر والی بات ہے. جو بات میں نے کی وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئی. میرے پروگرام میں اس طرح ہنگامہ ہوتا ہے ہمیشہ، تو لہٰذا میں آج کا پروگرام یہ ختم کریں گے. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اور کوشش کریں گے آئندہ آنے کی خبریں کم سے کم شامل کریں، کیونکہ جذباتی ہیں ان کے لیے ہمارے یہاں لوگ کافی نا اسٹوڈیو میں بھی. تو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنے خیال رکھیے گا. ہمیں دی اجازت مرنے کے بعد.